بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، محدث، محقق اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ آخرکار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو ان بزرگ نے ان کو ایک وقت بتا دیا کہ فلاں وقت خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیعت ہو گئے اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے کو داریہ کہا کرتے تھے، اور یہ منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے لیے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی داریہ سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے ہی وہ داریہ قائل ہو جاتے تھے، یعنی کہ ان کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کی زندگی ہی میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، وجود تو ہے ہی۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح 10 دلیلیں دی، شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دلائل پر دلائل دیتے جا رہے ہیں اور شیطان سب کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 70 دلیلیں پیش کی اور شیطان نے ان سب کو توڑا تو اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میری ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ لاجواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا ناخواستہ اسی رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے، اور جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے وجود میں عقلاً نعوذ باللہ مجھے بھی شبہ ہوگا اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہوگا۔ چنانچہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دے دیں اور شیطان نے 99 دلیلیں توڑ ڈالیں، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا مواجرہ ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ کچھ عرصہ تک ان کا ایک بزرگ سے تعلق تھا، اسی وجہ سے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کا کیفیت کو منکشف فرمایا۔ اس وقت وہ شیخ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے رازی رحمۃ اللہ علیہ، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے یہ الفاظ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آئی کہ اے رازی رحمۃ اللہ علیہ، یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جس کو وہ توڑتا۔
اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کے اور اس کے بعد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکے، اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکے، اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خدمت، اللہ کے راستے میں آنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي